بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء السلام اللہ علیہا اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا المعراج والمسألۃ فی القبر والشفاعہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، سب سے پہلے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شمیم فاطمہ بنت جناب صغیر حسین صاحب مرحوم اور جملہ اموات مومنین و مومنات کی ارواح کو احسان فرمائیں۔ مرحومہ کی تربیت روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کی اور جس طریقے سے وہ ایک ماں تھی ویسے ہی شریک حیات بھی تھی۔ صنف نازک جب بھی آپ اس سے رشتوں سے مربوط گفتگو کریں گے تو کوئی بھی صنف نازک ہو اس کے لیے 3 رشتے سامنے آتے ہیں۔ جیسے ہی بات صنف نازک کے رشتوں کی ہو، بہت سے رشتے ہوتے ہیں لیکن 3 رشتے فوراً سامنے آتے ہیں۔ عظمتوں کے اعتبار سے چونکہ ان رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے ماں کا، لہذا بات ماں سے ہوتی ہے، اور پھر بہن اور بیٹی، بیوی اور بیٹی، یہ 2 رشتے اور اس کے ساتھ بہت عام سی گفتگو ہے لیکن ایک نہج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہم جب بات کرتے ہیں
صنف نازک کے رشتوں کی، تو ہم ان رشتوں سے گفتگو کرنے میں چونکہ سب سے محترم رشتہ ہے ماں کا، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ صنف نازک یا ماں ہوگی یا زوجہ ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ لیکن اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات میں صنف نازک رشتوں کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے بیٹی بنتی ہے، پھر زوجیت کے رشتے میں آتی ہے، تب ماں کا شرف پاتی ہے۔ مگر عزیزان ایمان، اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک فکر ہے جو آپ تک رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہم رشتوں کے تقدس کے اعتبار سے جب صنف نازک کو تقسیم کرتے ہیں تو پہلا رشتہ ماں کا بتاتے ہیں، پھر دو رشتوں کو تقسیم میں اور لاتے ہیں۔ جب ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو پہلے بیٹی، تب زوجہ، تب ماں۔ مگر اللہ نے کائنات میں صنف نازک کو سب سے پہلے جس رشتے سے متعارف کرایا، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اللہ نے صنف نازک کو سب سے پہلے مرحلے میں جس رشتے سے متعارف کرایا، نہ تو وہ ماں کا رشتہ ہے نہ بیٹی کا، بلکہ صنف نازک کو متعارف کرایا ہے اللہ نے سب سے پہلے جس رشتے سے، وہ ہے زوجیت کا رشتہ۔ اس لیے کہ حوا نہ تو ماں کی حیثیت سے زمین پہ آئی نہ بیٹی کی حیثیت سے۔ اللہ نے سب سے پہلے شریک حیات کے اعتبار سے، عجیب منزل ہے پروردگار، تو نے کیوں اس رشتے سے آغاز کیا؟ عجب نہیں قدرت آواز دے، اگر شریک حیات نہ ہو تو نہ کوئی ماں بنے نہ کوئی بیٹی وجود میں آئے۔ لہذا صنف نازک کا جو بنیادی رشتہ ہے وہ نہ تو ماں کا رشتہ ہے نہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ عجیب مرحلہ ہے، نہ تو ماں کا رشتہ ہے نہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ اس بھری ہوئی کائنات میں اللہ نے ممتا سے زیادہ رحمت دینے والا کوئی اور رشتہ نہیں، بیٹی سے زیادہ پاکیزہ محبت کرنے والا کوئی اور رشتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جس رشتے سے آغاز کیا وہ شریک حیات کا رشتہ ہے۔ زوجیت کے رشتے سے آغاز کیا، بات یہاں تک لایا کیوں کی؟ اے پروردگار، تو نے سب سے پہلے بحیثیت شریک حیات صنف نازک کو پہچنوایا، رشتے کا آغاز کیا ہے تو اس حیثیت سے اے میرے پروردگار، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جسے تو نے رشتے کی بنیاد بنا کے بھیجا، پھر ہر شریک حیات کے لیے اسی کو آئیڈیل بنا دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جناب حوا سب سے پہلے رشتے کو متعارف کرا رہی ہیں، پہچنوا رہی ہیں زوجیت کے رشتے کو، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر زوجہ کے لیے
ہے بھی پہلی خاتون، تو پھر ہر زوجہ کے لیے حوا کو آئیڈیل ہونا چاہیے. حوا ہر ایک کی ماں تو کہلائیں گی مگر ہر زوجہ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. رشتے کا آغاز تو زوجیت کا حوا سے ہوا مگر آئیڈیل فاطمہ کو بنایا. عجیب مرحلہ ہے. زوجیت کی ابتدا رشتے کی حوا سے ہوئی مگر آئیڈیل فاطمہ کو بنایا. اے پروردگار، آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے حوا کو آئیڈیل نہ بنایا جبکہ حوا ایک نبی کی زوجہ ہیں، ایک نبی کی زوجہ ہیں، ابو البشر کی زوجہ ہیں، سب سے پہلے نبی کی زوجہ ہیں. عجب نہیں قدرت آواز دے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا، آئیڈیل کے لیے نبی کی بیوی ہونا کافی نہیں ہے. آئیڈیل بننے کے لیے نبی کی بیوی ہونا کافی نہیں ہے، چاہے وہ پہلے نبی کی ہو یا آخری نبی کی. شرط آئیڈیل بننے کے لیے نبی کی بیوی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ معصوم کی ماں ہونا شرط ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ آئیڈیل ہونے کے لیے نبی کی زوجہ ہونا شرط نہیں ہے. پروردگار جناب حوا کو آئیڈیل، ایک زوجہ کے ہی سال ثواب کی مجلس ہے. کیا ہے شریک حیات اور کیوں فاطمہ ہیں آئیڈیل؟ نمونے عمل سیدہ کیوں ہیں؟ بھیجا تو جناب آدم کے ساتھ حوا کو گیا. سب سے پہلی خاتون. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھیجا تو گیا ہے، کائنات کی سب سے پہلے خاتون، سب سے پہلا رشتہ انہی کے ذریعے سے پہچانوایا گیا. مگر آئیڈیل کیوں نہیں؟ آئیڈیل زوجیت کے لیے فاطمہ کیوں ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے. یہ ہے کیا؟ ہم نے کہا شریک حیات. قدرت کہے گی اور ہم نے حیات کس لیے دی ہے؟ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا یعنی حیات نہیں دی، مگر کیوں دی؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. میں شریک حیات آئیڈیل کے طور پہ حوا کو کیسے بنا دوں؟ اس لیے کہ حوا کے دامن کردار پہ ترک اولا کا دھبا ہے. پوری توجہ عزیزان ایمان. ترک اولا کا دھبا ہے. میں نے شریک حیات بنایا ہے اور حیات بنائی ہے اپنی عبادت کے لیے. اب اگر شوہر میری عبادت سے ہٹ کے کوئی کام کرے تو شریک حیات کی ذمہ داری ہے کہ اسے میری عبادت کی طرف لائے. شریک حیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری عبادت کے لیے اس کا ساتھ دے، میری عبادت اور اطاعت کی طرف لائے، نہ یہ کہ میری فرما برداری سے ہٹے. چاہے وہ ترک اولا ہو یا دوسرے مرحلے میں، ہر ایک کے لیے اپنے اعتبار سے ہوگا. مگر عزیزان ایمان، فاطمہ کو آئیڈیل کیوں بنایا؟ اب سمجھ میں آیا. باپ جا کے داماد سے بیٹی کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ فاطمہ کو کیسا پایا. نبی جا
علی سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو کیسا پایا، اپنی تربیت کا تمغہ لینے نہیں گئے بلکہ بتانے گئے آئیڈیل زوجہ وہ ہے جو عبادت میں معاون ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد۔ اور اب علی جواب دیں گے، اور جب علی جواب دیں تب سمجھنا کہ شریک حیات کہتے کسے ہیں۔ شریک حیات اسے نہیں کہتے کہ جو صرف برانڈڈ کپڑوں کی فرمائشیں کرتی رہے۔ شریک حیات اسے نہیں کہتے کہ جو ہر طریقے کی مجلس میں جانا پسند کرے اور لے جانا پسند کرے۔ شریک حیات اسے نہیں کہتے کہ جو اچھے خاصے مذہبی جوان کو لا مذہب بنا دے۔ آج کل معاشروں میں یہ بات ہو جاتی ہے، مولانا بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، بھیا پہلے ہی دن تو سوال کیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، پہلے ہی دن تو سوال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا، اگر پہلے ہی دن اگر کردار میں عبادت الہی کا عنصر ہوگا تبھی تو تمہارا کردار وہ والا ہوگا جسے شریک حیات کہا جائے، جسے شریک حیات بتایا جائے۔ کردار بناؤ۔ فاطمہ کی زندگی آئیڈیل ہے ہر زوجہ کے لیے۔ فاطمہ آئیڈیل ہیں۔ جو فاطمہ کو فالو کرے گا، جو فاطمہ کی پیروی کرے گا، وہ کبھی عبادت الہی سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اور جملے کی جامعیت کو پہچانیے، نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ یہ نعم العون جانتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو کسی سے کوئی نعمت چھن جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تمہیں نعم البدل دے، یعنی اس سے اچھا بدل۔ علی کہہ رہے نعم العون، صرف مددگار نہیں ہے، بہترین مددگار ہے اللہ کی اطاعت میں، بہترین مددگار ہے اللہ کی اطاعت میں۔ پہلے ہی دن امیر کائنات سے سوال ہو رہا ہے، یا رسول اللہ ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی کیسے کتنا کردار دیکھا، کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو سیدہ کی زندگی بتائے گی کہ زن و شوہر کا رشتہ صرف اور صرف اگر بنیاد دیکھو تو اطاعت پروردگار ہے، مگر وہی زوجہ کہ جو فاطمہ کے کردار کو لے کے آئے۔ اسی لیے معصوم نے جو فرمایا، معصوم فرماتے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دینے، جس نے شادی کی اس نے اپنا نصف دین محفوظ کر لیا۔ شادی کی تو نصف دین محفوظ ہو گیا۔ اب سوچئے جو کل ایمان کے نصف دین کی ضامن ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں
نصف دین کی ضامن ہے۔ اب اگر کوئی شریک حیات اس زندگی کے ابتدائی سفر میں ہی خدا کو فراموش کر کے زندگی شروع کر رہی ہو تو پھر وہ سیرت فاطمی پہ نہیں چل رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو کردار فاطمی کو اپنے اندر نہیں اتار پائے گا وہ کبھی بھی نہ تو اچھی نسل دے سکتا نہ اچھی اپنے شوہر کی ہمسری ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ کردار فاطمہ کا تھا کہ جو آئیڈیل فاطمہ کو بنایا گیا۔ دوسرا مرحلہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس۔ میں پھر عرض کروں کہ آئیڈیل اس لیے بھی ہے فاطمہ کہ آپ معصوم کی ماں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کہ ماں صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو پالے۔ اگر کسی معصوم کو پال دے تو اللہ اسے آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھائی قرآن پڑھ کے دیکھیے نا، اللہ نے جناب آسیہ کو مومنین کے لیے آئیڈیل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ موسیٰ کی پرورش کی۔ ایک بات سمجھ میں آئی، اگر کسی معصوم کو کوئی پالے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس کا عمل آئیڈیل ہوگا۔ اب اگر موسیٰ کو پالنے والی کافر شوہر کی مومنہ بیوی کو مومنین کے لیے آئیڈیل بن جائے تو فخر موسیٰ پیغمبر اسلام کو پالنے والا ابو طالب کافر کیسے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور یہ پڑھنا نہیں تھا مگر یہاں تک آ گیا ہوں، اس لیے ایک بات کہنا اور خاص طور سے اپنے ان بزرگان کی خدمت میں یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے بھی میری گفتگو کی تائید ہوگی۔ اور صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اب یہ بیچارے مجبور ہیں کہ تائید کریں۔ بات صحیح نہ ہو تو ظاہر ہے میری اصلاح ہو جائے گی۔ ہم ابو طالب کے سلسلے میں جب گفتگو کرتے ہیں سرکار ابو طالب کی تو ظاہر ہے شعراء کرام بھی ذاکرین بھی ایک بات کہہ کے گزرتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھا، رسول کا نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے۔ نکاح کے لیے فقروں کا صحیح ادا کرنا شرط ہے، چونکہ نکاح ایک معاملہ ہے، معاملے میں ایمان کی شرط نہیں ہے، ورنہ آپ ہندوستان میں کچھ خرید نہ پاتے۔ عقد معاملہ ہے، معاملے میں ایمان شرط نہیں ہے۔ لیجئے مولانا اتنے برس سے تو اسی کے اوپر نہ جانے کتنے محاذ جیتتے چلے آئے، اور آج آپ سب گڑبڑ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ وفادار ابو طالب ہی کیا جو اس گفتگو کو آگے نہ بڑھائے؟ بات کیا کہی جاتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہی تو ثابت کیا جاتا ہے نا۔ اب جس کا مرحلہ ہے وہ خود سمجھے، میں تو بات اس لیے کہ میری ایک مشکل ہے
ہمیں چھیڑو نہیں ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں. تم نے اگر یہ بحث نہ چھیڑی ہوتی تو ہم کبھی یہ جواب نہ دیتے. کلمہ پڑھ لینا اور نکاح پڑھانا ضروری نہیں ہے، یعنی شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے مومن ہو. صحیح فکروں کی ادائیگی ہوگی تو معاملہ ہو جائے گا. مگر ایک بات تو طے ہے، سب نے لکھا کہ میرے نبی کا حق سرکار ابو طالب نے پڑھایا. تو اب بحث یہ ہوگی کہ ابو طالب نے جو پیغمبر اسلام کا نکاح پڑھا وہ نکاح کون سا تھا جو ہمارے یہاں رائج ہے؟ وہ نکاح پڑھا یا جو آپ کے یہاں رائج ہے؟ اگر وہ نکاح پڑھا جو ہمارے یہاں رائج ہے تو پھر ٹھیک ہے، بات ہی ختم. اب آپ خود سمجھیے ٹوٹے گا پھر کیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کم سے کم کہ وہی نکاح پڑھا جو ہمارا نکاح ہے، تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ آپ کا مولوی جب اپنے کسی بھی نکاح پڑھنے والے کے یہاں جاتا ہے تو دولہا کو پہلے مولوی کلمہ پڑھاتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اگر ابو طالب نے آپ والا کلمہ پڑھنے کا پڑھا تو ابو طالب کے لیے یہ بات جھوٹی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے رسول کو کلمہ پڑھایا. دیکھا جائے مگر یہ وہ والا کلمہ نہیں ہے جو مسلمان بنانے کے لیے پڑھایا جائے. اس لیے کہ یہاں یہ مسلمان نہیں، یہ خود ایمان لے کے آتے ہیں. ایمان یہاں آ کے نہیں لاتے. میں تو صرف نقضی ایک جواب دے رہا ہوں کہ گفتگو نہ اس طریقے کی کیا جائے، اس لیے کہ وہ دور گزر گیا. اب منبروں پہ حاکم شام کی دولتوں کا قبضہ نہیں ہے. اب بنی عباس اور بنی امیہ کا دور نہیں ہے. یہ وہ دور ہے کہ جو انشاءاللہ ظہور سے نزدیک ہے تو حقائق تو روشن ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے. چونکہ پالنے والی بھی ماں تو آئیڈیل بننے کے لیے معصوم کو پالا تو آئیڈیل بن گئی مومنوں کی، لیکن تھی زوجہ نبی کی مگر بیٹے کی پرورش نہ کر سکی. تو پھر آئیڈیل اللہ نے نہیں بنایا. اب پہچانے وہ ماں کتنی بابرکت ہوگی کہ جس نے اتنے معصوموں کو پال کے کائنات کے حوالے کر دیا. نہیں جملہ کہہ رہا ہوں. اب کائنات اس ماں کی عظمتوں کو سلام کرے کہ جو 12 معصوموں کی ماں ہے. اگر کوئی سوچ میں پڑ گیا کہ مولانا نے 12 کیوں کہا، حضرت علی تو جناب فاطمہ کی اولاد نہیں، تو چونکہ رسول اللہ نے تو کہا ہے نا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، لہذا مجھے حق ہے کہ میں کہوں 12 معصوموں کی ماں. اور اب وہ کردار جب ماں کا عطا کیا، عجیب منزل ہے کردار فاطمی کی. یہی وجہ ہے کہ عشق فاطمہ دلوں میں اتارنے کا حکم دیا گیا، اطاعت اہل بیت کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی محبت تمہارے دلوں میں اترے گی تو تمہیں مطیع خدا بنائے گی. اب جو بحث میں یہاں سے چھیڑنا چاہتا ہوں، ماں، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. کیا ہے ماں؟
قسم خدا کی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے عظمت کو، ایک ماں کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ نے اولاد کی تربیت میں ماں پہ بھروسہ کیا، تنہا ماں پہ بھروسہ کیا، تنہا باپ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے۔ خداوند عالم نے جب اولاد کی تربیت کا مرحلہ آیا تو تنہا ماں پہ اعتماد کیا ہے۔ دلیل چاہیے؟ پڑھیے تاریخ، حج کا زمانہ بھی قریب ہے۔ اے ابراہیم، اسماعیل کو لے کے جاؤ اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ کیسی جگہ؟ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ انہیں دوبارہ لے جائے۔ جو نہیں گئے ہیں پروردگار ان سب کو حج کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ وادی غیر ذی زرع آج بھی حج کے دور سے ہٹ کے آپ منی چلے جائیے، کچھ تو اندازہ ہو ہی جائے گا وادی غیر ذی زرع کا۔ نہ پانی نہ دانا، دو پہاڑیوں کے درمیان، کائنات کی کوئی نعمت نہیں ساتھ رکھی۔ جملہ بدلوں، کائنات کی کوئی نعمت ساتھ نہیں رکھی، اس لیے کہ اللہ نے ماں جیسی نعمت کو اسماعیل کے ساتھ رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ کائنات کی کسی نعمت کو ساتھ نہیں رکھا، مگر خدا نے اس لیے کہ ماں جیسی نعمت کو اسماعیل کے ساتھ رکھا اور رکھ کے بتا دیا، اے کائنات کی بیٹو یاد رکھنا اولادو، اگر ماں ساتھ ہو تو ساری نعمتیں خدا آ جاتی ہے۔ اسماعیل کے ساتھ ابراہیم کو نہیں رکھا، تربیت کا مرحلہ تھا اولاد کی، مگر اے پروردگار جناب اسماعیل شہر میں رہیں گے، وہاں سہولتیں ہیں، اسماعیل کو جناب اسماعیل کو ابراہیم کے ساتھ رکھ دے۔ ہاجرہ اکیلی ایک خاتون، قدرت آواز دے گی یاد رکھنا، ماں اچھی ہو تو دنیا کو بھی جنت بنا دے گی، اور ماں اچھی نہ ہو تو جنتیں چھین لیا کرتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے ایک ماں کو ساتھ رکھا، اب جب وہ ماں کائنات کی اسماعیل کو لے کے آئی، نہیں، بات صرف وجود اسماعیل کی نہیں ہے، یہ وجود کتنا قیمتی ہے، اسی کی نسل میں آخری نبی ہوگا، اسی کی نسل میں 12 امامتیں ہوں گی۔ اے پروردگار، اتنا قیمتی وجود ایک صحرا میں صرف ایک ماں کے سہارے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ آواز دے گا یاد رکھو، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ماں ساتھ ہو تو کتنے بھی امتحانات ہو، ماں سب اپنی دعاؤں سے حل کرا دیتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، ہم نے بھی محشر کے لیے ایک ماں کو ساتھ رکھا۔
اسماعیل ماں کے ساتھ ہیں، ہو رہی ہے تربیت، مگر مرحلہ ایسا آ گیا کہ اب تاریخ کہتی ہے کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ باپ میں اور ماں میں فرق یہی ہے کہ باپ تربیت کے مرحلے میں، پرورش کے مرحلے میں تھکن کا احساس کرتا ہے، ماں احساس نہیں کرتی۔ مشاہدہ خود دلیل بنے گا۔ کبھی دیکھیے گا ایسے گھر میں جہاں ایک رات کوئی ماں اپنے بچے کو باپ کے حوالے کر دے، پھر صبح میں نوحہ کیا مرثیہ سنیے گا۔ ایک رات نہیں جاگا جا سکا۔ سلام کیجئے ان ماؤں کو جنہوں نے پوری پرورش کی ہے، ہر رات جاگ جاگ کے ہماری نیند کا خیال رکھا، ہماری نیندوں کا خیال رکھا، ہمارے اطمینان کا خیال رکھا، ہمارے سکون کا خیال رکھا۔ ٹھنڈک آ جائے تو خود ٹھنڈک سہ لیتی ہے، مگر اپنی رضائی بھی ڈبل کر کے بیٹے کو اڑا رہی ہے۔ مگر کوئی شکوہ ہے زبان پہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کسی گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، رات کا وقت ہو، بخار آ گیا، باپ سے کہا گیا جائیے دوا لے آئیے، باپ جائے گا، محبت اسے مجبور کرے گی، جائے گا لینے کے لیے، مگر مثال کے طور پہ صرف ایک دواخانہ تھا، وہاں گیا دوا لینے کے لیے، دواخانے والے نے کہا یہ دوا ہمارے پاس نہیں ہے، واپس آ جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ دوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر بیٹے کی محبت تڑپا دے، پھر چلا جائے، بھائی ایک بار پھر چیک کر لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ٹیبلٹ پڑی ہو، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم خود مالک ہیں، ہمیں معلوم ہے، نہیں ہے صاحب، اب بتائیے تیسری بار باپ جائے گا؟ نہیں جائے گا، اور وہ کانے کرے گا کہ بھائی مالک نے کہا ہے، نہیں ہے تب جا کے ہم کیا کریں گے؟ لیکن پڑھیے اب تاریخ، بیٹا پیاس سے تڑپا، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ماں صفا سے مروہ کی طرف دیکھتی ہے، مروہ کا چٹیل میدان کہہ رہا ہے کہ پانی ہے، ماں دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا سراب ہے، اب وہاں سے کوہ صفا سے کوہ مروہ کو دیکھا، کوہ مروہ سے کوہ صفا کو، ادھر دیکھتی ہے، وہاں پانی، اس کو احساس ہوا، پھر دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کیا دیکھا؟ سراب ہے، پھر اسی منزل کو دیکھ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے کہ پانی تو نہیں تھا، مگر چونکہ کچھ ایسی چمک ہے کہ ماں پھر دوڑتی ہوئی چلی گئی، 7 چکر لگائے، اور ہر چکر پہ زمین نے ایک جواب دیا، سراب ہے، سراب ہے۔ اردو ادب سے
واقفیت رکھنے والے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں. شراب کے معنی ہی دھوکے کے ہیں. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. ماں اس نعمت کا نام ہے جو اولاد کے لیے 7 مرتبہ دھوکہ کھانے کو تیار ہے. باپ اولاد کے لیے دھوکے کھانے کو تیار نہیں ہوتا، مگر ماں 7 مرتبہ دھوکہ کھانے کو تیار ہے. بیٹا پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں ہے جو کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ. اب بحث مکمل کر رہا ہوں. بحث اتنی ہے، سوال اتنا ہے کہ اب یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ جو پانی کا چشمہ ابلا یہ ایک ماں کی محنت کا نتیجہ تھا یا اسماعیل کی ٹھوکر کا. یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ جو اسماعیل کی ٹھوکر سے چشمہ جاری ہوا یہ مامتا کی ضد ہے یا اسماعیل کی ٹھوکر ہے. اگر پانی ٹھوکر سے جاری ہونا ہوتا تو پہلی ہی ٹھوکر میں جاری ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھے کائنات، یہ جو زمزم کا چشمہ ہے یہ اسماعیل کی ٹھوکر کا نتیجہ نہیں ہے. ایک مامتا کے امتحان کے دلیل میں اللہ نے رکھا. ایک مامتا کے امتحان کی جزا ہے، ایک ماں کے امتحان کی جزا ہے. اور اب عزیزان ایمان، جسے وادی غیر زیزرہ کہا جا رہا تھا، ایک ماں آئی تو اس وادی کو ایسا آباد کیا کہ اب ساری کائنات کو حکم ہوا کہ سب وہاں جاؤ. عزیزان ایمان ذرا کائنات سوچے کہ یہ ایک ماں کے ساتھ کی بنیاد پہ کتنی نعمت. نہیں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں ساتھ ہو تو نعمتیں اولاد ہی کو نہیں نسلوں کو ملا کرتی ہے. اب اور کیا چاہیے ایک ماں کے لیے؟ لہذا میرے جوان بھائیوں، اپنی ماں کی قدر کو پہچانو، اپنی ماں کی عظمتوں کو پہچانو. ماں چاہے تو چشمہ جاری ہو رہا. یہ ایک ماں کی محبت کا نتیجہ ہے، ایک ماں کے امتحان کی جزا ہے. خداوند عالم ماں پہ بھروسہ کر رہا ہے. دوسری دلیل، اللہ نے بغیر باپ کے کائنات میں جنم نہیں دیا، بغیر ماں کے، مگر بغیر باپ کے جنم دیا، اور اسے بھی وقت کا نبی اور صاحب کتاب بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں تنہا ماں پہ اللہ اعتماد کر رہا ہے، تنہا ماں پہ اعتماد کر رہا ہے. اس لیے کہ اولاد کے وجود میں باپ کے کردار کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھیے جناب محمد حنفیہ سے امیر کائنات نے کیا کہا. علی کا جملہ بتائے گا کہ ماں کا کردار اولاد اور نسلوں میں اتر
العالمین نے کہا ہے جب اپنے بچوں کی شادی کرو تو ان کی بیویاں تلاش نہ کرو، ان کے ماؤں کی ان کے بچوں کی ماں تلاش کرو، ان کے بچوں کی ماں تلاش کرو، اس لیے کہ بیوی اگر بری ہوئی تو صرف گھر خراب ہوگا، بیوی بری ہو تو صرف گھر خراب ہوگا، ماں خراب ہو جائے تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کسی ایسی ماں کو ماں ہی نہیں مانتے جو نسلوں کو خراب کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ بات تربیت کی ہے، بات تربیت کی ہے۔ اولاد کے وجود میں ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے۔ ارے کربلا والوں سے زیادہ اس مسئلے کو کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ امیر کائنات نے عقیل سے یہی تو کہا تھا، ایسے گھرانے کی ماں چاہیے جو ایسا بچہ دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ صرف اپنے خون کا مرحلہ ہوتا تو امیر کائنات یہ جملہ کیوں کہتے؟ جب علی کو بھی نسلوں کے لیے ماں اچھی چاہیے ہو۔ آپ ذرا محسوس کریں، عجب کردار ہے، کیسا کردار آل محمد کے گھرانے نے دیا۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی، ظاہر ہے اب اس پہ بالکل وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں، صرف ترجمے کی حد تک۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں من انکر ثلاثت اشیاء، جس نے 3 چیزوں کا انکار کر دیا، فَلَيْسَ مِنْ شِيَعَتِنَا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ کسی کو سننا ہو یا نہ سننا ہو، جو مولا کا شیعہ ہے وہ تو سننا چاہے گا نا، تو اب سننے کے لیے ایک صلوات تو پڑھنی پڑے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ وقت نہیں لوں گا، بڑی جلدی سے۔ من انکر ثلاثت اشیاء، جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا، فلیس من شیعتنا، وہ میرا شیعہ نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ المعراج، جس نے بھی معراج پیغمبر کا انکار کیا وہ میرا شیعہ نہیں۔ ایک بات پتہ چل گئی کہ معراج سے شیعت کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اتنا تو اس حدیث نے واضح کیا کہ معراج کا تشیع سے بڑا گہرا ربط ہے۔ اور اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بحث کیوں چھیڑی گئی کہ جسمانی تھی کہ روحانی، اس لیے کہ مرحلہ تشیع کا تھا، لہذا جہاں شیعت کی فضیلت ہو وہاں میخ میخ نکالی ہی جاتی ہے۔ تو بحث اتنی ہے کہ جسمانی تھی یا روحانی تھی، آپ سنا کرتے ہیں، مجھے اس پہ جانا نہیں، مگر تعلق کیا ہے؟ شیعت کا معراج سے کیا تعلق؟ اب پڑھیے، قرآن تو آپ کو احساس ہوگا، قرآن نے ایک آیت رکھی کہ جو وہی کرنی تھی وہ کر دی،
وہی کون سی تھی کہ جو خدا کو کرنی تھی اپنے بندے پہ اور اس نے کر دی؟ اب اس وحی کا راز کھلا غدیر میں، جب اللہ نے یہ کہا کہ جو نازل کیا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجئے، اب سمجھ میں آیا تشیع کا معراج سے تعلق کیا ہے، جو غدیر کا شیعت سے تعلق ہے وہی معراج کا تشیع سے تعلق ہے۔ ظاہر بحث چھیڑ نہیں رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ المعراج والمسألۃ فی القبر، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، قبر کا سوال اور جواب۔ جو اس کا انکار کر دے، مولا نے کہا ہے، ندیم اصغر نہیں کہہ رہے ہیں، اب ہم کو شعر کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ سوال تو ہونا ہے، سوال تو ہونا ہے، اور اگر سوال نہ ہونا ہوتا تو یہ دو مرتبہ پڑھایا کیوں جاتا؟ والمسألۃ فی القبر، قبر کے سوال اور جواب کا انکار نہ کرنا عجیب منزل ہے۔ جو قبر کے سوال اور جواب کا انکار کر دے وہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ اب جاتے تو آپ بھی ہوں گے نا محلے داری میں، کبھی دیکھیے گا کہیں تلقین کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ تلقین کا تشیع سے بہت گہرا تعلق ہے۔ والمسألۃ فی القبر، اور جو سوال و جواب کا انکار کرے وہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، مگر کسی شیعہ کا جنازہ اٹھے 2 مرتبہ تلقین کے نام پہ قبر کے سوال و جواب دہرایا جاتا ہے، سوالوں کو دہرایا جاتا ہے۔ ایک بار جب سب اکٹھا ہیں، قبر میں لٹایا گیا ہے، سب کے سامنے سن لے، سمجھ، اور اس کے بعد کیا ہوگا سوال، یہ سارے سوال دہرائے جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب ابھی سنا دیا تو اب یہ قبر بند کرنے کے بعد سب کو دور کر کے 40 قدم پھر دوبارہ کیوں؟ بھئی اگر ابھی والا یاد نہیں رہے گا جو کچھ دیر پہلے بتایا گیا تو ضروری کیا ہے کہ بعد والا یاد رہ جائے؟ تو یہ تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان ایمان، مردے کو یاد نہیں دلایا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ عوام کے سامنے تلقین پڑھ کے عوام کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ مرنے والا شیعہ ہے۔ سامنے تلقین کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ مرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ سوال و جواب کا منکر نہیں تھا، یہ شیعہ ہے۔ اور جب 40 قدم ہٹ جاؤ تو روایت ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اب جو پڑھا جا رہا ہے فرشتوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے، مرنے والا اہل بیت کا شیعہ۔ والمسألۃ فی القبر، والشفاعہ، تیسرا مرحلہ ہے شفاعت کا۔ اب اس کے اوپر بحث اس لیے بھی نہیں کرنی ہے کہ جسے وہاں ضرورت ہے وہ یہاں یقین رکھے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس پہ بحث سنتے رہتے ہیں شفاعت کے مرحلے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس کیسے شفیع ہیں، کیسے شفاعت کرنے والے ہیں۔ ہمارے مدرسے کی محفل میں کسی نے ایک مصرع پڑھا تھا، شعر پڑھا تھا، مجھے مصرع یاد رہ گیا، اور بڑا پیارا مصرع ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ شافع محشر 14 ایک محشر کے لیے، شافع محشر 14 ایک محشر کے لیے، کروڑوں سلام ہمارا ان ہماری ماں پہ جنہوں نے اپنے دامن کردار کو پاکیزہ رکھ کے ولایت اہل بیت کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ بس بات مکمل۔ یہ ماں کا کردار ہے، ولایت اہل بیت ماں باپ کی عطا کردہ دولت کا نام ہے، اور اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود امام فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں کیا معلوم ہو کہ ہماری محبت تمہارے لیے کتنی مفید ہے، یہ تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا۔ یوں ہی کوئی معصوم یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ تم میری زیارت کو ایک بار آؤ، میں 3 مرتبہ تمہاری زیارت کو آؤں۔ پیغمبر اسلام یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی محبت تمہارے 100 مقامات پہ کام آئے گی، جس میں سے آسان ترین مقام یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا، نزع کا عالم ہوگا، اس وقت محبت فاطمہ تمہارے کام آئے گی۔ جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس تنہائی میں محبت فاطمہ تمہارے کام آئے گی۔ جب محشر کا مرحلہ ہوگا تو محبت فاطمہ تمہارے کام آئے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، کسی کے وجود پہ خود کوئی مصیبت پڑ جائے نا، اس کا اپنا نقصان ہوا ہو، آپ اگر ایک بار اس سے مل کے دلجوئی نہ کیجیے تو بھی وہ بھلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی ماں کی اولاد پہ کوئی غم ٹوٹ جائے اور اگر کوئی ماں سے نہ ملے، ماں سے محبت نہ دکھائے، ماں کو پرسہ پیش نہ کرے تو ماں کو بڑا درد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اولاد کے مرنے پہ، اولاد کی شہادت پہ کسی ماں کو پرسہ دے دینا تو پھر ماں بہت یاد کرتی ہے، ماں اسے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی ہے، ماں اس کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتی ہے۔ اے عزادارو، ارے فاطمہ کو اگر چاہتے ہو کہ خوش رکھو تو جب اہل بیت کے گھرانے کی مصیبت پڑی جائے تو فاطمہ کے رومال کو خشک نہ جانے دو۔ فاطمہ بڑی محبتوں سے رومال لے کے آتی ہے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، میں نے کہا ماں ہو کوئی نعمت نہ ہو مگر ماں کا ساتھ ہو نا تو پھر انسان کو، اولاد کو ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ ماں چاہے تو نظام قدرت بدلنے لگتا ہے۔
مگر ماں ویسی ہوگی تو وہ تو محبت کا مرحلہ تھا کہ جہاں ایک ماں نے اپنی محبت کا امتحان دیا تو ماں کی زندگی میں بیٹے کے لیے چشمہ جاری ہو گیا، مگر ایک ماں کی محبت کا جب امتحان شہادت کے بعد ہوا، جہاں بیٹا کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اماں کیا مرنے کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے، سیدہ نے بندے کفن توڑ دیے، ہاتھ پھیلا دیا، میرے لال میری چھاتی سے لگ جا اے حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک ماں علیل ہوئی، بچے پریشان ہوئے، لے کے ہاسپٹلوں میں دوڑے، دوسرے شہروں تک گئے کہ اپنی ماں کا علاج کرا لیں۔ جب بچے اگر ماں باپ کے لیے آخری وقت ہو، بیمار ہو، بچے علاج کرا لیں، مرنے کا غم تو ہوتا ہے، مگر دوسری طرف سے ایک تسکین تو ہوتی ہے کہ کچھ خدمت کر لیا۔ اے عزادارو ذرا سوچو، ارے جس کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اور بچوں کو خبر بھی نہ ہو کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ارے جب علی کو معلوم نہ ہوا تو بچوں کو خبر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ بعض جملے ہوتے ہیں عزادارو، ذاکر پڑھ دیتا ہے، آپ سن لیتے ہیں لیکن احساس نہیں کر پاتے درد کا۔ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، مگر درد کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ سنیں، مجلس شاید اسی پہ ختم کر دوں۔ ایران میں عزائے فاطمیہ میں ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے، جناب سیدہ کے مصائب پڑھے، انہوں نے مصائب پڑھتے پڑھتے فرمایا کہ سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اتنا سن کے مجمع بہت رویا، آنسو بہائے، گریہ کیا، مجلس ختم ہونے لگی، سب رو رہے تھے، لیکن جب مجلس ختم ہو گئی سب چپ ہو گئے، مگر دیکھا ایک شخص ہے جو یا زہرا کہتا ہے اور راہ بھر کے پھر رونے لگتا ہے، بار بار آنسو بہا رہا ہے، رقت طاری ہے، کسی طریقے سے اس کا غم، اس کے آنسو رک نہیں رہے ہیں، فریاد رک نہیں رہی ہے، بار بار آنسو بہا رہا ہے اور آواز بلند کر کے یا زہرا کہتا ہے اور گریہ کرنے لگتا ہے۔ لوگوں نے بہت اس کو دلاسا دیا، خدا تمہاری اس گریہ کو قبول کرے، مگر جتنا سمجھایا جائے رقت بڑھتی جاتی تھی اس کی۔ جب لوگ تھک گئے، لوگ سمجھا نہ سکے تو جنہوں نے مجلس پڑھی تھی اس ذاکر کے پاس گئے، کہا مولانا پتہ نہیں آپ کا کون سا جملہ اسے اتنا لگ گیا ہے کہ اس کے آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ مولانا اٹھ کے آئے، آنے کے بعد اس سے سوال کیا، کہا دعائیں دی، اس کی اس گریہ کی قبولیت کی دعا کی، مگر اس کا گریہ رکا نہیں۔ مولانا نے پوچھا کہ بھائی اتنا بتاؤ، اتنی مجلسیں ہم پڑھتے ہیں، آج میں نے کوئی نیا مصائب ایسا نہیں پڑھا ہے، کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی ہے، عام سی روایت پڑھی، یہ تمہارا گریہ رک کیوں نہیں رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ ذرا سا ٹھہر کے کہتا ہے مولانا ایک بات پوچھ رہا ہوں، پھر سے بتانا۔ کہاں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولانا کیا یہ روایت میں ہے کہ سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی؟ مولانا کیا ایسا روایت میں ہے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی؟ مولانا کہتے ہیں ہاں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اتنا سنا پھر چیخ مار کے رویا۔ ایک مرتبہ مولانا نے سمجھا کے کہا بھائی اتنا تو بتا کہ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ سنو گے جوانوں، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولانا آپ کو نہیں معلوم میں پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر ذرا سا بال پسلی میں پڑ جائے سانس لینا دشوار۔ ہائے سیدہ جس کی 3 پسلیاں، وہ سیدہ
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے پروردگار یہ آنکھیں غم بطول میں نمناک ہوئی ہیں، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مدینے میں سیدہ کی اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار جس ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، انہیں جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ اے میرے پروردگار دعاؤں میں دعا ہے، میرا اللہ ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت اہل بیت سے غافل نہ رکھنا۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل بیت کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے گھروں میں کوئی بھی بیمار ہے میرے اللہ تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرے پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم بانو بنت مرحوم صغیر حسین صاحب کی روح کو عیسیٰ